الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں سچ کی فضیلت پر ہم کلام کر رہے تھے، اور ابھی ہم نے ایک طویل حدیث کے ضمن میں جو مسائل نکلتے ہیں ان پہ تفصیلی طور پہ کلام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طویل حدیث سے ایک ہمیں نصیحت، وصیحت، پیغام یہ بھی دیا ہے کہ اگر انسان سچ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا ہے، اسے ناگہانی آفات سے محفوظ رکھتا ہے، اور اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس سے دی ہوئی نعمتیں بھی چھین لی جاتی ہیں اور اسے تنزلی کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے، ترقیاں اس سے چھین لی جاتی ہیں۔ تو یہ ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ جو یہ دعوے کرتے ہیں، جھوٹے دعوے، مسلمان ہو کے جھوٹے دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی سچ سے اب گزارا نہیں ہوتا، جھوٹ سے انسان ترقی کرتا ہے، وہ ذرا باہر کے ملکوں کی طرف چلے جائیں جہاں پر جھوٹ کو قانوناً انتہائی اور اخلاقاً انتہائی برا سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی جھوٹ بول دے تو وہ بہت ہی زیادہ گلٹی فیل کرتا ہے، اور لوگ اس کو معاشرے میں بڑے عیب دار اس شخص کو سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی کسی کا جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے گورنمنٹ لیول پر تو وہ فوراً استعفیٰ دے دیتا ہے اور فوری طور پہ ایکشن لیا جاتا ہے کسی شخص کے جھوٹ بولنے پر۔ یہ ہمارے مذہب کا حصہ تھا، لیکن یہ ان لوگوں نے اختیار کیا تو آپ ان کے ہاں ترقی کا عالم دیکھیے، کیونکہ جب ہر شخص سچ بولے گا تو وہ بعض اوقات اپنے قصور کو اگر سچ کے ساتھ قصور کو ظاہر کرے تو سزا ملے، تو اب دو ہی چیزیں ہیں، تو جھوٹ بولو یا قصور چھوڑ دو، دونوں میں سے ایک کام تو کرنا پڑے گا۔ انہوں نے یہ کیا کہ سچ بولیں گے، قصور نہیں کریں گے، تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کے جان چھڑاتے ہیں، جو ہم نے کوتاہی کی ہے، اپنا قصور ہے، اسے دور نہیں کرنا چاہتے، اس کوتاہی کو ختم نہیں کرنا چاہتے، تو ہماری ترقیوں کا عالم آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ غلط خیال ہے آپ کا یا کسی بھی شخص کا کہ جھوٹ سے انسان ترقی نہیں کرتا۔ اگر میں نے تو یہ مشاہدہ کیا، اگر ایک مارکیٹ میں ایک شخص ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اور گاہکوں پر یہ چیز منکشف ہو جاتی ہے کہ یہ سچ بولتا ہے، تو وہ ایک گاہک 50 کو اس کے پاس بھیجے گا کہ نبی اس کے پاس جانا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بالکل صحیح فیئر بات کرتا ہے، ہم نے بارہا اس کو آزمایا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی محبت قلب میں ڈالتا ہے اور کاروبار چلتا ہے۔ اور جو فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پھر لوگوں کے اوپر جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، اس کے پاس آنا چھوڑ دیتے ہیں، اگرچہ اس کو شاید محسوس نہ ہو کہ چلتی ہوئی مارکیٹ میں کثرت سے لوگ آتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ جب جھوٹ بولتا ہے اور سامنے والے پہ جھوٹ کا انکشاف ہوتا ہے تو لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں اور اس سے فرق پڑتا ہے۔ ایسی جو مکینک سچ بولتے ہیں، گاڑی دیکھی جو کوئی آپ کے اندر ہے ہی نہیں، کوئی خرابی نہیں ہے، صرف یہ ہاتھ لگایا جس سے ہوگی جائیں، اس کے میں کیا پیسے لوں، تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ اب اگر 10 دفعہ کام ہوگا وہ اسی کے پاس آئے گا کہ نہیں یار بڑا سچا آدمی تھا، اور اگر ایسا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن خود ہی اندر سے بگاڑ کے اور آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ذرا ریاکاری سے کی، پھر کہا جی بڑا یہ کام تھا، فلاں کام لائیے 500 روپے، تو جھوٹ بول کے آپ نے کام تو کر لیا، لیکن اگر اس کے اوپر یہ منکشف ہو جاتا ہے آپ کا جھوٹ کہ کسی نے بتایا کہ نہیں یہ تو اس نے بدلا ہی نہیں ہے، یہ تو کہتا ہے یہ فلاں چیز پلک بدل دیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، تو پھر وہ نفرت پیدا ہوتی ہے، کراہت پیدا ہوتی ہے کہ یہ حرام کھا رہا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ پھر آ کے بعضوں کو ذلیل بھی کرتے ہیں دکانوں پر، یہ دیکھا ہے کہ سب کے سامنے اچھی طرح باتیں سناتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، سچ بولے انسان، وقتی طور پہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آئے کہ انسان سچ بولے، عزت میں کمی ہوتی محسوس ہو، سچ بولے فائدوں سے محروم ہو جائے، سچ بولے تھوڑے سے نقصانات اس کی طرف آ جائیں، لیکن یہ عارضی ہوں گے۔ ہمت رکھے گا آدمی، اللہ برکت دے گا، اور اتنی برکت ہوگی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ اور جو جھوٹ بولتا ہے وہی میں آپ کو بار بار یہ سمجھا رہا ہوں، پھر دفعہ عرض کر دیتا ہوں، چونکہ ہم جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، سچ نہ بولتے ہیں نہ اس کی برکت دیکھی ہے، تو اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سچ کیا کرامت دکھاتا ہے۔ ہمیں جھوٹ کے ذریعے ہی فائدے حاصل کرنا سکھائے گئے ہیں اور ہم انہی کو پریکٹیکلی طور پہ کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں کیا پتہ کہ سچ کی برکت کیا ہے۔ اسی لیے پھر ایسے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی سچ بول کے تو کچھ نہیں ہوتا، جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں، اسی سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، کبھی سچ تو بول کر دیکھیں۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تاجروں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام اور رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرید و فروخت کرنے والے جدا ہونے سے پہلے مختار ہیں،
یہ تو ایک نفس مسئلہ بتایا کہ جیسا ایک آفر کرتا ہے یار فلیٹ خریدو گے، تو اب یہ جدا نہیں ہوئے تو دوسرا والا جو ہے اختیار رکھتا ہے یس یا نو کہنے کا. یہ سرکار کہنے کا مطلب ہے. پھر فرمایا کہ اور اگر یہ سچ بولیں، یعنی تاجر حضرات سچ بولیں اور اپنی چیز کا عیب بیان کریں تو ان کی تجارت میں برکت ہوگی، اور اگر چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو ان کے کاروبار کی برکت مٹ جائے گی. دیکھیں یہ کتنی پیاری بات سرکار نے بیان فرمائی. ایک آتا ہے اور کہتا ہے، آپ پہ اعتماد کر کے ہی پوچھتا ہے نا کہ یار یہ چیز کیسی ہے. اگر آپ کہیں کہ یار ہے اچھی لیکن اس میں یہ بھی فالٹ ہے تھوڑا سا، تو بہرحال جہاں پہ بھی آپ جائیں گے ایسے ہی آپ کو ملے گا. تو یہ ایک اچھی بات ہے، اس کو خوشی ہوگی کہ بھئی آپ نے چیز کو ظاہر کیا. ہو سکتا ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے، نہ لے آپ سے. تو کبھی بھی ایک دم وسوسہ شیطانی اگر آنے لگے کہ دیکھا اگر تم یہ بات نہ کہتے نہ تو اچھا تھا، یہ بکی جاتی چیز بعد میں کون آتا ہے تمہارے پاس دوبارہ. لیکن نہیں، ہمارے نبی، آپ کے نبی آپ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ برکت دے گا. اگر آپ سچ بولیں گے اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اور یہ بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ برکت کا مطلب یہ نہیں کہ گاہک بہت سارے آ جائیں گے. ہو سکتا ہے گاہک نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے بچائے گا، ایکسیڈنٹ سے بچائے گا، اولاد کی پریشانیوں سے بچائے گا، بیجا کیسز سے بچا لے گا. اور اس کے برعکس اگر آپ جھوٹ بولیں گے، گاہک بہت سارے آ گئے، مثلا بہت اچھا دھندا ہو گیا، بہت اچھی چیزیں بک گئیں، شیطان تھپکیاں دے رہا ہے، شاباش میرے شاگرد شاباش، دیکھا نا کتنی برکت ہوئی، گن ذرا آج کتنا نفع ہوا ہے. لیکن جب آپ گھر پہنچیں گے، بیٹی بیمار، بیٹا بیمار، بیوی بیمار، کینسر ہو گیا، ٹی بی ہو گئی، پرسرار بیماریاں جو سمجھ میں نہیں آ رہی، ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں، گاڑی تباہ ہو گئی، بیٹا اندر ہو گیا، اس کو باہر چھڑانے میں اتنا پیسہ لگ گیا، ایسے نکلے گا آپ کا پیسہ. پھر یہ میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ جو جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دے کر عیب والی چیزیں بیچ کر اپنی تجوریاں بھر کر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نفع پا رہے ہیں، یہ نفع نہیں ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کسی کے سامنے اس طرح کی چیز ظاہر ہو جائے، یعنی نقصان ہو جائے، پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ آپ نے جو غلط کمایا اس کی ایک سزا ملی، آپ نے اس پہ صبر کیا تو ہو سکتا ہے گناہ مٹ جائے. اور جو وہ لوگ ہیں جو اسی طرح فراڈ کر کر کے مسلسل عزتیں پا رہے ہیں اور ترقیاں پا رہے ہیں اور دنیا میں گرفت کے امکانات کو اپنے لیے ختم کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم تو نہیں پکڑے جا سکتے، تو ان کی دنیا میں نہیں اب آخرت میں گرفت ہوگی. اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر کچھ ہو جائے تو وہ کفارہ بن جاتا ہے، لیکن جب آخرت میں گرفت ہوگی تو کیا کفارہ ہوگا؟ پھر نیکیاں ہی ہوں گی، نیکیاں دینی پڑیں گی، اور نیکیاں نہیں ہوں گی تو جہنم میں داخلہ ہوگا اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا. اس لیے ہم بعض اوقات دنیاوی سزا کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں اور آخرت کی سزا کو کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھی جائے گی وہاں پر جا کر. یہ سمجھدار آدمی کا کام نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سوچے کہ پہلی بات تو ہے کہ گناہ ہی نہ ہو، قصور ہی نہ ہو، نہ یہاں سزا ملے نہ وہاں ملے، تو نور علی نور ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ بتقاضائے بشریت کو خطا ہو جاتی ہے تو تمنا ہی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ یہاں حساب، پھر بھی تمنا ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے بخش دے. ضروری تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ سزا دے کر ہی آپ گناہ کا کفارہ کرے، وہ تو اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے، بغیر سزا دیے بخش دے. دوسری چیز یہ، تیسرا پھر یہ کہ اگر مشیت الہی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے کوئی آسان سی سزا دنیا میں تو نے اگر میرے مقدر میں کی ہے تو اس پر مجھے صبر کی توفیق عطا فرما. یہ بہت عافیت ہے کہ چلو کوئی سزا مل گئی، آپ نے صبر کیا، گناہ مٹ گیا. لیکن اگر ایک چوتھی چیز آپ چاہ رہے ہیں تو وہ بڑی خطرناک ہے کہ آخرت میں دیکھا جائے گا. آخرت میں پھر نہ آپ دعا کر سکتے ہیں، نہ آپ کوئی نیک عمل کر سکتے ہیں، نہ آپ کوئی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، پھر کچھ نہیں ہو سکتا. آخرت میں جا کے تو پھنس گیا انسان. پھر زندوں کے مرہون منت ہے، اگر آپ نے کسی کو نیک بنایا تھا اپنی اولاد وغیرہ کو، یا نیکوں کے ساتھ رہتے تھے، تو وہ آپ کے لیے دعا کریں، ہو سکتا ہے آپ کی قبر سے عذاب دور ہو جائے، میدان معاشر میں عزت مل جائے. اور اگر آپ نے ایسا نہیں، سارے آپ کے جو دوست احباب میں چرسی ہیں، موالی ہیں اور بے نمازی ہیں، لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، یہ غلط قسم کی حرکتیں کرنے والے ہیں. اس طرح بہنوں نے اگر کوئی ایسی سہیلیاں بنائی ہوئی ہیں، غیبتیں چغلیاں کرنے والی، شوہر کی برائیاں کرنے والی، شوہر سے نفرت اور دوسرے مردوں کی طرف متوجہ ہونے والی ایسی عورتوں سے دوستیاں کر رکھی ہیں، تو لازم بات ہے کہ پھر آخرت میں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوگا، پھر کوئی گناہوں کے کفارے کا سبب نہیں ہوگا اور آدمی پچھتائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے. ہمارے نبی نے جو فرما دیا اسے کون جھٹلا سکتا ہے؟ پورا معاشرہ جھوٹا ہو سکتا ہے، ہمارے نبی کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا. پورا معاشرہ اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہے، پوری مارکیٹیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جھوٹ سے دھندا چلتا ہے اور اچھا نفع ہوتا ہے، یہ پورا معاشرہ کہہ رہا ہے، لیکن ہمارے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ جھوٹ سے برکت ختم ہوتی ہے. تو بس نبی کا قول سچا ہے، اپنے نبی کی بات مانیں اور آپ دیانتداری سے سودا چلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا.
ایک اور فائدہ دیکھیں سچ کا اور جھوٹ کا نقصان سرکار بیان فرما رہے ہیں. اس پہ اگرچہ کلام ہوا ہے لیکن پھر اس جہت سے ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں حدیث کی روشنی میں. ترمذی کی روایت ہے, حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. یاد رکھیں جب مطلقاً حدیث میں کہا جائے گا کہ حسن نے بیان کیا تو ان سے مراد خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں. اور جب حضرت حسن جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں ان کا ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے تو حسن بن علی لکھا جاتا ہے. یہ اس طرح فرق ہو جاتا ہے. تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ کلمات یاد کر لیے تھے کہ شک والی چیزوں کو چھوڑ کر غیر مشکوک چیزیں اختیار کرو. سچائی باعث اطمینان ہے اور جھوٹ شک و شبہ پیدا کرنے والا ہے. کتنی پیاری بات ہے. واقعی سرکار کے ایک ایک کلام میں ہزاروں پیغامات ہوتے ہیں. سرکار نے فرمایا شک والی چیزوں کو چھوڑ کر غیر مشکوک چیزیں اختیار کرو. مثلا اگر روزی مشکوک ہے اسے چھوڑو, جو صاف ستھری ہے اس کو اختیار کرو. جو مشکوک قسم کے دوست ہیں ان کو چھوڑ دو. جو اچھے مخلص دوست ہیں جن کے بارے میں آپ کو شک و شبہ نہ ہو. مثلا ایک تو ہوتا ہے نا, کوئی ایک بات آ کے بول رہا ہے, یار پتہ نہیں سچ کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, فراڈیا تو ہے. تو ہمارے دوست بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان سے خود اپنی ہم عزت کو محفوظ نہیں پاتے ہیں, اپنے مال کو محفوظ نہیں پاتے ہیں, لیکن دوست ہیں. یہ کیسا دوست ہے بھائی؟ تو اس طرح کے مشکوک دوست ہوتے ہیں کہ ان کے یعنی اخلاص میں شک ہوتا ہے, ہمیں اخلاص میں ان کے ہمارے ساتھ دوستی میں دیانتدار ہونے میں ہمیں شک ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں مشکوک کو چھوڑ دو, غیر مشکوک کو لو, جس کے بارے میں آپ کو گمان ہے کہ یہ پکا مخلص دوست ہے, کم از کم مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گا, مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا. ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں. اسی طرح روزی کے اندر شک ہو کہ یار پتہ نہیں میں حلال کر رہا ہوں حرام, تو فوراً کسی عالم دین سے, اچھے مفتی صاحب سے معلوم کریں, ورنہ پھر اس روزی کی طرف آئیں جو بالکل غیر مشکوک قسم کی ہو. اسی طریقے سے اب یہ باطنی اوصاف میں سرکار نے فرمایا کہ جب اب تم سچ بولو گے نا اس میں شک نہیں ہوتا, بالکل آپ کی شخصیت غیر مشکوک ہو جاتی ہے, سامنے والا آپ پر کامل بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے, آپ غیر مشکوک ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کا جھوٹ شک پیدا کرتا ہے. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں سامنے والے کو ہم نے پاگل بنا دیا ہے, اور سامنے والا ہمارے جھوٹ سے مطلب اس کو ہم کہتے ہیں نا ٹوپی پہنا دی, یا ہم نے گولی دے دی, گولی فٹ کر دی, لولی پاپ پلا دیا اس کو. تو یہ سب ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں. باہر آ کے ہم تالیاں مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ہاتھ پہ, کیسا پاگل بنایا اس کو. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی ہے, صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں آپ کے جھوٹ کے بارے میں ڈال دیا, اس نے باہر سے کہیں سے تحقیق کر کے معلوم کر لیا کہ آپ جھوٹے ہیں, تو پھر وہ بے وقوف نہیں, آپ بہت بڑے بے وقوف ہیں. کیونکہ جب ہم کسی کو بے وقوف بنا رہے ہوں اور اسے پتہ چل جائے کہ ہم بے وقوف بنا رہے ہیں, تو پھر وہ نہیں بے وقوف بنتا بلکہ ہم خود بے وقوف بن رہے ہوتے ہیں. اگرچہ ہم اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اس سے پھر ہماری شخصیت ہو جاتی ہے مشکوک. اب اس کو شک پیدا ہو جائے گا. اگر ہم بعد میں سچ بھی بولیں گے نا تو شک کی نگاہوں سے دیکھے گا, نہ بابا نہ, کچھ نہ کچھ یہ گڑبڑ کر رہا ہے, پہلے بھی اس کو جھوٹ پکڑا گیا ہے. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی پیارے انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ اپنی شخصیت کو مشکوک نہ بناؤ, غیر مشکوک رکھو. ایسے جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں, اس میں اگرچہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن ضمن ہم اس حدیث کی روشنی میں عرض کرتے ہیں, شوہر کو چاہیے اپنے آپ کو غیر مشکوک بنائے. کس طرح غیر مشکوک بنائے کہ مثال کے طور پہ وقت کے اوپر گھر پر آئیں, جہاں پہ جاتے ہیں تو زوجہ کو اعتماد میں بتا کر چلے جائیں, میں فلاں میں جگہ پہ جا رہا ہوں. اور اگر آپ کوئی موبائل وغیرہ یوز کر رہے ہیں, کسی کی کال آ گئی ہے, تو اٹھ کے وہاں سے ایسے انداز سے نہ جائیں جیسے چور کے سے انداز سے نکل رہے ہوں آپ, تو اس سے شخصیت مشکوک بن جاتی ہے. صاف ستھرا آدمی رکھے گا تو شک نہیں ہوگا, جب شک نہیں ہوگا تو گھر بڑا پرسکون چلتا ہے. اور جہاں دل میں آپ نے اپنے آپ کو مشکوک بنایا, کہاں بیٹھے ہو, بیوی نے پوچھا, ہاں بس میں کہیں ہوں ضروری میٹنگ میں. اس ٹائم تو کوئی میٹنگ نہیں ہوتی, ہاں وہ کچھ دوستوں کے ساتھ. ابھی آپ نے مشکوک بنا دیا. ذرا بھی آپ نے گولی دینے کی کوشش کی. عورتوں کو تو آپ کو پتہ ہے ان کی 6 نہیں بلکہ 8 یا 9 سینس بھی چلتی رہتی ہیں بہت تیز. اور شوہروں کے بارے میں تو ان کے اندر پتہ نہیں کہ ایک عجیب نظام رکھا گیا ہے کہ عام آدمی کی شادی غلطی نہ پکڑ سکیں, لیکن شوہر تھوڑا سا بھی کوئی مشکوک بات کہے تو ان کے اندر کی الارم بج جاتے ہیں, ایک دم گھنٹیاں بج جاتی ہیں کہ کچھ ہے. نہیں بھی ہوتا تو ان کو ہونے لگ جاتا. تو ایسی صورت میں پھر جب شک پیدا ہو جاتا ہے, پھر ازدواجی زندگی خراب ہونا شروع ہوتی ہے. یوں عورت کو بھی چاہیے کہ وہ مشکوک نہ رہے,
خواہ کسی کو میسیج کرنا پھر بعد میں اس کو ڈیلیٹ کرنا جلدی سے، اور شوہر دیکھ رہا ہے کہ بھئی کیا ڈیلیٹ کر رہی ہے۔ اسی طرح اپنے کزنس جو مرد ہیں میل کزن، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، اس سے شک پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا جو کہ شک والی چیزوں کو چھوڑ کر غیر مشکوک چیزیں اختیار کرو۔ تو اس کے اندر یہ بھی پیغام ہے کہ ایسے طرز عمل اختیار نہ کرو کہ تم مشکوک بن جاؤ، بلکہ ایسا رکھو کہ صاف ستھرے رہو۔ تو خصوصاً جو دینی ماحول سے یعنی دین کا کام کرتے ہیں، انہیں اس سلسلے میں اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ گھر میں سکون ہوگا تو آپ باہر اچھے انداز سے دین کا کام کر سکتے ہیں۔ اور جو دین سے وابستہ اس طرح باقاعدہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہوگا کہ اگر آپ ان مشکوک چیزوں کو چھوڑ دیں، مثال کے طور پہ اب عادت نہیں ہے لیکن کچھ عرصے سے آپ رات کے 2:30 بجے بیٹھے ہوئے فیس بک کے اوپر کچھ کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں، زوجہ آ رہی ہے تو فوراً آپ نے بند کر دیا یا کچھ کر رہے ہیں، تو یہ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ اس سے ذرا پھر شک پیدا ہوتا ہے عورت کو بھی، اور پھر اسی طرح اگر عورت کچھ چیزیں چھپانے لگتی ہے تو مرد کو شک ہوتا ہے، اس سے ازدواجی زندگی میں دراڑ پڑ جاتی ہے اور سب تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، اگر کسی میں ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو یوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا پیغام دیا اور بہت ہی پیارا، سچائی باعث اطمینان ہے اور جھوٹ شک و شبہ پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی ہم سمجھا چکے ہیں، اگر ایک بچہ آپ کا ہمیشہ سچ بولتا ہے، ماں باپ بڑے ہی مطمئن رہیں گے اس پر، بیٹا کہاں تھے؟ میں دوست کے ساتھ تھا۔ اگر وہ سچ بولتا ہے کوئی دل میں کھٹکا نہیں آئے گا، شبہ نہیں آئے گا، تشویش نہیں ہوگی، ٹینشن نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ جھوٹا ہے اور پھر وہ کہتا ہے میں دوستوں کے ساتھ تھا، تو چاہے ماں باپ اس کو قبول کر لیں، اچھا ٹھیک ہے جاؤ کمرے میں چلے جاؤ، لیکن وسوسے آئیں گے، پتہ نہیں سچ کہہ رہا ہے، نہیں رات کے 12 بجے آیا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ہزارہ مسائل۔ اس لیے سچ اور جھوٹ کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس فرق کو سمجھتے ہوئے سچ کو اختیار کرنے اور جھوٹ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔